پھر ساتھ ساتھ مولانا صوفی محمد یار صاحب سب قید رحمہ اللہ، وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے، ایک اچھے خاصے طبقے کو وہ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ اور قریب ہی کے زمانے میں سرگود شہر میں مفتی احمد سعید صاحب رحمہ اللہ وہ بھی رخصت ہو گئے۔ تو یقین جانو ان حضرات کا دنیا سے اٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ ملک میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ جب آگ لگتی ہے، طوفان آتا ہے، بارش آتی ہے، عورت اپنے بچوں کو تلاش کرتی ہے، ادھر آ جاؤ، بارش آ گئی، آگ لگ گئی، اللہ پاک بھی اپنوں کو پہلے بلا رہا ہے، یہاں کچھ ہونے والا ہے، تم پہلے ہی آ جاؤ۔ اور اس طرح اشارہ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں میری زمین پہ عداوت نہ کرو، فساد نہ مچاؤ، قتل نہ کرو، خون نہ بہاؤ، ناحق لوگوں کا خون نہ بہاؤ۔ اللہ پاک کی زمین ہر روز صبح کو عرض کرتے الہی لوگ مجھ پہ زنا کر کے چلتے ہیں، بدماشی کر کے چلتے ہیں، اجازت دے میں لقمہ بنا کر نگل جاؤں۔ مجھے اپنے اوپر ان کا چلنا پسند نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہر روز آواز لگاتی ہے ظالمو، بدکارو، بدماشو، میرے اوپر دندناتے پھرتے ہو، ایک نہ ایک دن میرے اندر آؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تم کو کتنا دشمن رکھتی تھی۔ آج لوگ آزاد ہو گئے، جو کسی کی سمجھ میں آتا ہے وہی بکتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہی کرتا ہے، نہ کوئی راہ متعین رہی، نہ کوئی مسلک رہا، نہ کوئی بات رہی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا عظیم تر صحابی ہے، بہت بڑا جرنیل ہے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرمائے۔ بہت جلیل القدر صحابی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب موت کا وقت بالکل قریب آیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا، رونے لگ گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت بھی مدینے پاک میں اب تک بھی یہ رواج ہے، جب کسی پہ نزع طاری ہو، سکرات طاری ہو، موت قریب ہو، جتنے پاس بیٹھے کھڑے ہوتے ہیں سارے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام آخری وقت میں قرآن مجید کی ہر وقت تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اعلان فرمائیں گے قرآن والے آگے آ جائیں۔ عرض کیا جائے گا قرآن والوں سے کون مراد ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے میں قرآن والا اس کو کہتا ہوں جو میرے قرآن سے عشق رکھتا تھا، پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اتنا پیار تھا آخری وقت تھا، ادھر موت کا جھٹکا لگا، ادھر میرا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، آج بھی اپنی قبر سے اٹھا، میرا قرآن پڑھتا ہوا اٹھا، تم میدان حشر کا چکر لگاؤ، آج بھی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے فرماتے رونے لگ گئے۔ کسی صحابی نے کہہ دیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو، موت سے ڈر گئے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیوں روئے؟ صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت پوری نہ ہوئی، میرا ذوق پورا نہ ہوا، میرا شوق پورا نہ ہوا، میری تمنا تھی گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو، میں روزہ دار ہوں، جہاد فی سبیل اللہ ہو، کفر اسلام کا مقابلہ ہو، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر کافر بھی اکٹھے ہو کر مجھ پہ ٹوٹ پڑتے، میرا ناک کاٹ لیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میں اللہ کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، زبان بھی تیری نام پہ کٹا کے آیا ہوں، اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ ان اللہ والوں کی یہ موت تھی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ
ایک عجیب نوجوان کا واقعہ تحریر فرماتے ہیں، گرمی تھی، دوپہر تھی، سورج اپنی شباب پہ تھا، بڑی سخت گرمی تھی۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ پیروں سے معذور ہے، دونوں پیر نہیں ہیں، ہاتھوں کے بل زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، اور گلے میں کرتا بھی نہیں، سامان کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تو کہاں سے چلا اس حالت میں؟ کہنے لگا میں بلخ بخارے سے چلا ہوں۔ تجھے یوں ہی ہاتھوں کے بل گھسٹتے چلتے کتنا عرصہ گزر گیا؟ نوجوان کہنے لگا اللہ والے 7 برس ختم ہو کر 8واں لگ چکا ہے۔ اس حالت میں کہ جی ہاں اسی حالت میں، تیرا کھانا پینا۔ جوان کہنے لگا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ ہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہوں وہی تندرستی عطا کرتا ہے۔ اور نوجوان دوپہر بڑی سخت ہے، گرمی بڑی سخت ہے، میرے یہاں دوپہر کو آرام کر لے، قیام کر لے، کچھ دیر ٹھہر جا، آج میرے یہاں قیام کر لے۔ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا مالک بن دینار، یہ 2-4 منٹ جو تیری ساتھ باتوں میں میرے خرچ ہو گئے، مجھے ان کا ہی بڑا دکھ ہے، میں اور اپنی اس معذوری میں ہاتھوں کے بل 2-4 گز گھسٹ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا۔ یہ جو تیری ساتھ بات کرنے میں تھوڑا سا وقت خرچ ہو گیا، مجھے اس کا ہی بڑا دکھ ہے۔ ارے تو تھک گیا ہوگا۔ جوان کہتا ہے تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں دل ان کے کبھی تھکتے نہیں۔ میرے سامنے تھکنے کا نام نہ لو، میرے دل میں عشق کی آگ جلی ہوئی ہے، سوز و گداز کا سمندر طوفان برپا کر رہا ہے، میں نہیں تھکنا جانتا، میرے یہاں نیند کا سوال نہیں، آرام کا سوال نہیں، میں تو گھسٹ گھسٹ کر رب کے دربار میں حاضر ہوا چاہتا ہوں۔ پوچھا کہ جا کہاں رہے ہو؟ کہنے لگا بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلا، روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلا، کھانا پینا کچھ نہیں کہ نہیں، بس کہ منتظر ہوں اس گھڑی کا کہ کب وہ وقت آئے اور کب میں جا کر یوں کہوں کہ اے مدینے کی مہاجر سبز گنبد کے مکی، اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد کی مکی، عرش ہے تیرے قدم کے فیض سے یہ سرزمین۔ کب وہ وقت آئے، کب میں مدینے کی گلیوں کو دیکھوں، کب آب و ہوا کو دیکھوں، کب مدینے کی بہاروں کو دیکھوں، کب گنبد خضرا پہ میری نگاہ پڑے، میرے دل کی تسلی ہو جائے۔ عاشق لوگ یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ دیہات کی ایک عورت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد اور آ کے کہنے لگی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے سنا ہے سرکار کی وفات شریف ہو گئی، کیا کہاں دفن کیا کہ اس حجرے میں؟ کہنے لگی مجھے دروازہ کھول کر قبر کی زیارت تو کرا دے۔ عورت سا دیہات کی رہنے والی چوکھٹ پہ کھڑی ہو کے کہنے لگی آقا جب بھی آتی تھی زبان تیری ہوتی تھی، قرآن خدا کا سنتی تھی، مسائل پوچھتی تھی، زیارت کرتی تھی، اب یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، میں تیرے قدموں میں مرنا چاہتی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے ایک چیخ ماری، چوکھٹ پہ گر کر جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے میں بھی اس سال حج کے لیے گیا، مینا میں نے دیکھا کہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے ایک جگہ، تو میں بھی گیا کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں۔ میں نے لوگوں میں سے جھانک کر دیکھا تو وہی نوجوان بیٹھا ہے جس کو میں نے دوپہر کے وقت دیکھا تھا، وہی حالت ہے، گلے میں کرتا نہیں، گٹھڑی نہیں، ٹھیلا نہیں، سامان نہیں، اور رو رو کے یوں کہتا مولا آج کسی نے دمبی کی قربانی دی، کسی نے بکری کی قربانی دی، کسی نے اونٹ کی قربانی دی، کسی نے گائے کی قربانی دی، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں بالکل مفلس اور نادار ہوں، میرے پاس تو یہ میری جان ہے، میں اس کی قربانی دیا چاہتا ہوں، قبول فرما۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک چیخ ماری اور مینا میں جان دے دی۔ اس حالت میں ان اللہ والوں کا آخری وقت آتا ہے۔
ایک ہم لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹوں میں، سڑکوں پہ، ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا، ادھر منہ میں کنجری کا گانا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاتی علی الناس زمان، اور لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، صبح کو آدمی مومن مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ گھروں میں، محلوں میں آج موت آتی ہے، کنجری کا گانا منہ میں ہوتا ہے، ادھر دم نکل رہا ہے، ادھر کنجری کا گانا کانوں میں آواز آ رہی ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر میں میت اتاری جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ اس ماحول میں، اس معاشرے میں ہم کس طرح ایمان اور یقین اور ایمان ساتھ لے کر مریں گے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں۔ قسم دے کر پوچھو، ماں مر رہی ہے کلمہ منہ سے نہ نکلا، باپ مر گیا منہ سے کلمہ نہیں نکلا، بیگم صاحبہ چل بسی منہ سے کلمہ نہیں نکلا، ہزاروں چلے گئے اور اپنے جانے کا پھر بھی یقین نہ آیا۔ تم نے کبھی سوچا تک نہیں، خیال تک نہیں کیا؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کیوں رویا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا اتنی کمزوری کبھی نہ دیکھی، اتنی ضعیفی کبھی نہ دیکھی، اتنی ناتوانی کبھی نہیں دیکھی، چہرہ انور بالکل کمزور ہو گیا۔ آپ نے ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے معلوم نہیں موت بالکل قریب آ گئی، بالکل قریب آ گئی موت۔ تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا دکھ ہوگا، درد ہوگا، ہائے ہائے ہائے۔ جنگ والوں کبھی تم نے سوچا نہیں 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا، اعضاء چھوٹیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہر جوڑ کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا، وزیروں، سفیروں، امیروں، حسینوں، جمیلوں، تمام کے جوڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ پروگرام تک نہیں مرد عورتوں کا کہ یہ دنیا کسی کی نہ بنی، قبر میں آخر جانا ہی جانا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا قم باذن اللہ، ایک نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو پیغمبر کا دماغ تو پیغمبر کا ہوتا ہے نا۔ فرمایا تجھے تو بڑا عرصہ قبر میں گزر گیا، کتنے ہزار سال قبر میں گزر گئے؟ کہ جی ہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار ملاقات تو اللہ نے کرائی دی، قبر کا کچھ حال تو بتا کیا بنتی ہے، قبر کا کچھ ماحول بتا، قبر کی خبر بتا۔ علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تو قبر کی خبر پوچھتا ہے، قبر کا حال پوچھتا ہے، قبر کا ماحول پوچھتا ہے، قبر کا معاملہ مجھ سے پوچھتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ نوجوان رو کے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے، پر مالک کائنات کی قسم آج تک میرا منہ کڑوا ہے۔ اس لیے جنگ والوں لمبی چوڑی بات کہنے کا وقت نہیں، حالات نہیں، میں تو تمہیں اتنا سا پیغام دینے آیا، کھانے پینے کا زمانہ ہے، میں جانتا ہوں تم کیلے کھاتے ہو، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ تم کو معلوم ہے، انار کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں
بیکری کی چیزوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، پر تم نے جنگ والوں کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے چکھا نہیں، جنہوں نے چکھا وہ بتانے نہ آئے کیسا ذائقہ ہے۔ اس لیے قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ بادشاہ ہو، امیر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، رگیں ٹوٹیں گی، موت آئے گی، اور جس کی آئی تمہیں معلوم نہیں کس طرح آئی، کس حال میں آئی۔ جن کے دلوں میں ان باتوں کا خیال آیا، خدا کی قسم صحابہ کرام میں سے اتنے رویا کرتے تھے آنکھیں ختم ہو گئی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں، پوچھ لیا بڑا بہادر پہلوان فاروق تجھے کیا ہوا، اتنا کیوں رویا؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ 1,29,000 صحابہ کرام اس آخرت کے لیے قربانیاں دیتے آئے، اولاد کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، جو کرنا پڑا وہ کر گزرے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ اسی لیے ہر سال اللہ پاک جل شانہ نے اس امت کو یہ موقع دیا کہ سنت خلیل پہ عمل کرتے کرتے قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے، قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر خیر فرمایا، یوں فرمایا ہم نے ان کے بڑے امتحان کیے، بڑی آزمائش کی، وہ ساروں میں کامیاب ہوئے۔ تم ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالے، آزمائش میں نہ ڈالے، ہم امتحان کے قابل نہیں۔ یہ ہمارے جو امتحان ہوتے ہیں ان میں نقل ماری جاتی ہے، تو اللہ امتحان لے گا تو نقل کیسے ماریں گے، کیسے کام چلے گا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہزاروں امتحان میں مبتلا کیا، ہزاروں آزمائشیں کی، فَأَتَمَّهُنْ سب میں کامیاب گیا، سب میں پاس نکلا۔ ایک آزمائش ایسی بھی آئی اللہ کی توحید کی وجہ سے، شرک کو مٹانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا سارا مصر فلسطین دشمن بن گیا، حضرت سارہ کو ساتھ لے کر چل دیے، ایک بیوی ساتھ ہے اکیلا دم میں۔ یہاں تو لوگ محلوں میں شہروں میں کہتے ہیں جی میں اکیلا ہی ہوں، میں کیا کروں؟ اگر خلیل کہتا کہ میں اکیلا ہوں تو آج قرآن میں اس کا ذکر خیر کیسے ہوتا؟ پرواہ نہ کی، وہ کہتا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ کون کہتا ہے میں اکیلا ہوں، میری ساتھ تو اللہ ہے۔ مصر سے گزرنے لگے، بادشاہ کے ملازموں نے بادشاہ کو جا کے بتایا بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے تیرے حلقے سے، بہت بڑی خوبصورت عورت ہے۔ سبحان اللہ۔ ملازم پکڑ کے لے کے چلے تو عورت ذات حضرت سارہ رونے لگ گئی، خلیل میرا کیا بنے گا؟ پیغمبر کو اللہ کی ذات پر بڑا یقین ہوتا ہے، فرمایا پرواہ نہ کر، میری آبرو میرے مولا کی آبرو ہے، چاہے جہاں چلی جا میری عزت کی حفاظت میرا اللہ کرے گا۔ فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ پرواہ نہ کر، میں اس کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، چیخا میں جلا اس کے لیے، سارے دکھ اٹھاتا ہوں اس کے لیے، میری عزت کی حفاظت وہی کرے گا۔ محل میں جا کر حضرت سارہ کو بند کر دیا، بادشاہ نے بلوایا ہے عزت لوٹنے کے لیے، بادشاہ نے پکڑوا کر منگوایا ہے آبرو برباد کرنے کے لیے۔ بادشاہ کا ارادہ ہے
سارا کی عزت کو برباد کرنے کا، اور اللہ کا پروگرام ہے سارا ادھر آ، اس محل میں ایک معصوم بچی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس کو اتنا پسند کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس کے پیٹ سے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کی نسل سے حبیب اللہ کو لانا چاہتا ہوں، آج تک کسی کی انگلی اس کی طرف نہیں اٹھی، سارا محل میں آؤ، اس کو آ کر ساتھ لے جاؤ تاکہ میرے ذبیح اللہ کی پیدائش کا معاملہ بن جائے۔ بادشاہ کا ارادہ ہے آبرو برباد کرنے کا، اللہ کا ارادہ ہے ہاجرہ کی آبرو بچانے کا۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس نے بھی تدبیر بنائی، میں خدا نے بھی تدبیر بنائی۔ بادشاہ آیا حضرت سارہ کے قریب برائی کا ارادہ کر کے، مفسرین نے لکھا ہے حضرت سارہ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ یہاں سے پتہ چلا کوئی پاک دامن عورت، کوئی نیک بیٹی اگر گنڈوں میں بدماشوں میں پھنس جائے، عزت بچانے کا طریقہ یہ ہے وضو کر کے اللہ کے سامنے نیت تو باندھ، تیری عزت کے لیے وہ فرشتے بھیجے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک جہاز سمندر میں چل رہا ہے، طوفان آیا، جہاز تختہ تختہ ہو گیا، کچھ لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے، کچھ تختوں پہ بہ کر کے چلنے لگے۔ ایک عورت گود میں بچہ ہے، ایک حبشی نوجوان دوسرے تختے پہ بیٹھا ہوا جاتا ہے، اس نے عورت اکیلی دیکھ کر اپنا تختہ چھوڑ دیا اور بدماشی کے ارادے سے عورت کے تختے پہ آ بیٹھا۔ تم جنگ والے سوچ رہے ہوگے کہ ڈوبتے وقت بھی باز نہ آئے، یہ سیلاب آتے ہیں لوگ بدماشیوں سے باز آئے؟ ڈوب گئے مگر باز نہ آئے، بغیرتی لوگ کرتے ہی رہے۔ علماء کرام نے لکھا حبشی نوجوان نے عورت کا بچہ چھینا سمندر میں پھینک دیا، عورت روئی اور کہنے لگی میرے اللہ بیٹھی رہتی ہوں، عزت جاتی ہے، حرکت کرتی ہوں، ڈوب جاؤں گی۔ میں نے سنا ہے سمندر کی گہرائیوں سے تو نے یونس علیہ السلام کی سنی تھی، میں تو پانی کے اوپر بہ رہی ہوں، مولا میری آبرو بچا، میرا ایمان بچا، میری عزت بچا، تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک گردن سی نمودار ہوئی پانی میں سے اور حبشی نوجوان کو ایک ہی لقمہ بنا کر لے گئی۔ وہ تو ہر جگہ سنتا ہے، پکارنے والا بے بس بے کس ہو کر جب اس کو پکارتا ہے وہ ہر جگہ انداز پہنچاتا ہے، وہ ہے جو موجود ہر جگہ۔ عورت بہتی بہتی کنارے جا لگی، ایک جہاز قریب آیا، دوپٹے کا اشارہ کر کے اس کو بلایا۔ جہاز میں جب سوار ہوئی تو دیکھتی کیا ہے، ایک نوجوان کی گود میں اس کا وہ بچہ جو سمندر میں پھینک دیا تھا بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے۔ ٹوٹ پڑی میرا بچہ ہے۔ لوگوں نے کہا تیرا کہاں سے آیا؟ ماجرا سنایا، اس طرح ہوا۔ جہاز کے کپتان نے کہا ہم جہاز لے کر آ رہے تھے، غیب سے آواز آئی جہاز ادھر کو لے آؤ ورنہ ڈبو دیے جاؤ گے۔ ہم جب جہاز وہاں لے کر پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک جانور کی پیٹھ پہ یہ بچہ بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا۔ عزت بھی بچی، ایمان بھی بچا، بچہ بھی بچا، اور کوئی بچانے کے لیے تدبیر کرے جبھی نا۔ حضرت سارہ نے نماز پڑھ کر بددعا کر دی، بادشاہ کے سارے بدن میں درد ہونے لگا۔ پیغمبر کا سارا گھر بڑا کریم ہوتا ہے، جب اس کو درد نے ستایا نا کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میرے لیے دعا کر دے۔ اب اگر کوئی جنگ کا ہوتا یا میں ہوتا کہتا دفع ہو تیرے واسطے دعا کا دی، لیکن حضرت سارہ نے پھر جولی پھیلا دی، مولا وعدہ کرتا ہے بدماشی سے توبہ کرتا ہے، اس کو تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ نے تندرستی عطا کر دی۔ وہ پھر کہنے لگا لو ایسی حسین عورت کب ہاتھ آئے گی، پھر برائی کے لیے تیار ہوگی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو گنڈے بدماش ہوتے ہیں ان کی قسم کا بھی کوئی یقین نہیں۔ اگلے دن ایک آدمی نے قسم کھائی تو اس کے خلاف کرنے لگا،
لوگ کہنے لگے کہ تو نے قسم کھائی تھی قرآن اٹھایا تھا، آخر کیا تھی گیا بن ڈٹھی ہوئی مسیت سی پاٹیا ہوا قرآن سی، آخر ڈٹھی ہوئی مسیت سی تو پاٹیا قرآن سی، قرآن کہڑا پورا سی جڑا میں چاہیا، مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ تو نے تو پڑھا قرآن اٹھایا ڈٹھی ہوئی مسیت میں اٹھایا، خدا کا جب غضب آئے گا تو وہ ادھورا نہیں آئے گا، وہ ادھورا نہیں آیا کرتا۔ 3 مرتبہ اس بادشاہ نے حضرت سارہ کے ساتھ ایسا کرنے کا ارادہ کیا، پھر دعا ہوئی، پھر بد دعا ہوئی، پھر دعا ہوئی، پھر بد دعا ہوئی، آخر کار کہنے لگا اپنے ملازموں کو کہ ہوئے بدماش ہو، عورت کے روپ میں کسی بلا کو پکڑ کے لائے ہو، کسی جن بھوت کو لے آئے ہو، اور کہنے لگا تو چلی میرے محل سے جلدی چلی جا، اور جاتی جاتی وہ کہا کہ یہ تیری خدمت کیا کرے گی، یہ بچی میرے محل میں ہے، اس کو ساتھ لے جا۔ حضرت سارہ کو ہاجرہ کو ساتھ کر دیا، سیانی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اللہ میاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ماتھے پہ بوسے دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، پیغمبر کا بیٹا خود بھی نبی اور آل میں آنے والا نبی کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا حسین چہرہ ہوگا۔ اللہ میاں نے پھر آزما لیا، حکم دیا کہ اس ہاجرہ کو اسماعیل کو دونوں ماں بیٹوں کو وہاں چھوڑ کے آ جہاں سینکڑوں میل میں پانی کوئی نہیں، آدمی کوئی نہیں، رستہ کوئی نہیں، گھاس کوئی نہیں، پتا کوئی نہیں، جہاں بیت اللہ ہے یہاں کے بارے میں حکم دیا چھوڑ کے آ۔ اور اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو مزہ آئے گا، اللہ نے یہ فرما دیا بتانا نہیں ہے کہ میں نے حکم دیا ہے، خدا حافظ نبی نہیں کہتا اپنی بیوی کو۔ آج لوگ ہر بات میں کہہ دیتے ہیں ہمارے پیروں کو پتا کل کو کیا ہوگا، ہمارے فقیروں کو پتا ہے پرسوں کیا ہوگا۔ وہ بڑی مدت کی بات ہے، یہی موسم تھا، چماسا گرمی تھی، انارکلی لاہور سے ہم کئی ساتھی گزر رہے تھے، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے ایک ملنگ، چاروں طرف لوگ کھڑے، بڑا مجمع، کافی دنوں کی تو بات ہو گئی، ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر لوگوں کی تقدیر بتا رہا تھا، کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی پوسٹ ملے گی، کسی کو کہتا تھا تیری شادی بڑی فرسٹ کلاس لیڈی سے ہوگی۔ وہ بابو تو کوڈا ہی ہو جاتا تھا، لیڈیوں پہ بڑے مرائے یہ لیڈے کوئی کام نہیں، رات دن بس لیڈیوں کے پیچھے ہی پھرنا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا میں بھی تقدیر پوچھتا ہوں اپنی، کہنے لگے شرارت ہو جائے، میں نے کہا ساری دنیا پر ہاتھ دکھا رہی ہے، کوئی شرارت نہیں، میرے ہاتھ میں شرارت ہے۔ 1 روپیہ لے رہا تھا وہ، میں بھی لوگوں میں گھساتا بھیڑ میں سے اوپر نیچے ہی ہوتا میں بھی پہنچ گیا، اور دونوں گھٹنے میں نے زمین پہ رکھ دیا، روپیہ ہاتھ میں، میں نے اس کا ذکر کہا، میں کہا ملنگ جی اگر اب دیکھا میری شادی ہو جائے گی کہ نہیں۔ اب اس نے دیکھ کے میری طرف کہنے لگا، اس نے سوچا کہ یہاں اچھے بھلے کو نہیں ملتی پاکستان میں، اسے کون دے گا، اچھی طرح میرا ہاتھ دیکھا بھی نہیں، جھٹک کے کہنے لگا نہیں تیری شادی نہیں ہونی ہے۔ میں کیا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں۔ یوں ہی عقیدے بگڑ جاتے ہیں لوگ، ہمارے پیر کو پتا، فقیر کو پتا، کسی کو پتا نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہو جائے گا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چل دیے، نہ خدا حافظ کہا، نہ کوئی تسلی دی، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی، ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب دور نکل گئے تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا یہ تو چلے گئے، کھڑی ہو کر آواز دی، اے میرے ابراہیم۔ مڑ کر نہیں دیکھتے۔ جنگ والوں، اللہ کا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھتا، گھر والی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ایک تم ہو، چٹی داڑھی، بڑھیپا، کالے برقعے والی نظر آ جائے نا، آگے بھاگ کر بڑے نہیں آتے ہیں، کہاں جانا چاہتی ہیں آپ؟
تیری ماں لگتی ہے آپ چلی جائے گی؟ تو یہ کیا ہوا؟ یہ کالے برقعے پہ مرتے 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 مر ہی گئے. ایسا عجیب تماشا. وہ لاہور پلیٹ فارم پر پھر رہی تھی نا ایک لیڈی برقع اوڑے, آ گیا ایک لیڈا کہنے لگا سیون اپ لاؤ. نے کہا لے آئے. نے کہا واہ کام بن گیا. وہ سیون اپ لے آیا. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا میرے خیال میں ایک پھینٹا بھی ہو جائے. نے کہا لے آئے. نے کہا سبحان اللہ پکا کام ہو گیا. وہ سیون اپ بھی پی لی, پھینٹا بھی ڈکار گئی. تھوڑی سی دیر کے بعد کہنے لگا سیب لے آؤں. وہ لے ہی آیا سیب. کیا آپ کے لیے میں سیب لایا ہوں آپ کھائیں؟ کہنے لگی نہیں آپ کھائیں. اس نے سوچا ہو میری بھی محبت ہو گئی ہے, سیب کھانے کے لیے مجھے بھی کہہ رہی ہے. جب اس نے اصرار کیا نا کہ میں تو تیرے لیے لایا ہوں کھا تو صحیح. کہنے لگی کیسے کھاؤں میرے منہ میں دانت ہی نہیں ہے. اب پتا چلا اسے کہ صبح سے میں تو پرانے پپی کے پیچھے پھر رہا تھا. صرف برقع دیکھا چل دی. یہاں پیغمبر اپنی گھر والی کی طرف نہیں دیکھتا. حضرت حاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگایا. عرب کی قداور مائی, طاقتور مائی, دوڑ لگا کر حضرت خلیل کا راستہ آ کے روک لیا اور کہنے لگی میں جوان عورت, یہ پیارا نور نظر, یہ لخت جگر, شکل تو دیکھو, صورت تو دیکھو, ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو. اللہ کا پیغمبر بولتا نہیں. پتہ چلا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا, آنکھ کا اشارہ نہیں کرتا. حضرت حاجرہ رونے لگ گئی. میرے خلیل, میری ابراہیم, میرا قصور بتاؤ, میرا جرم بتاؤ, میری خطا بتاؤ, میرا گناہ بتاؤ. معافی چاہوں گی, معذرت کروں گی. اس بچے کا کیا گناہ ہے اس میدان میں چھوڑ کے چلے ہو؟ بولتے نہیں ہیں. اللہ کی طرف سے بولنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت حاجرہ نے خود ہی قیاس لگایا. سوچتی ہیں پیغمبر تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وہ کہنے لگی خلیل کہیں اس رب کا حکم تو نہیں, کہیں اس اللہ کا یوں حکم تو نہیں. جنگ کے لوگوں اگر خلیل ہاں کہہ دیتا تو کیا حرج تھا؟ ہاں نہیں کہتا, اجازت نہیں, تاکہ حاجرہ کے یقین ایمان کا امتحان مکمل ہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کا یوں اشارہ کیا, بس ذرا سا ہاں. پھر عورت کا ایمان دیکھ, یقین دیکھ. یہیں نہ بیٹھی, دوڑ کے وہاں گئی ہے جہاں پہلے بٹھا کر آئے تھے اور کہنے لگی ابراہیم جاؤ, میں جانوں میرا رب جانے, پرواہ نہیں. راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں. تھوڑی سی کھجوریں تھی وہ ختم ہو گئی, پانی ختم ہو گیا, بھوک اور پیاس نے بے چین کر دیا. اسماعیل علیہ السلام کی اتنی لمبی زبان باہر نکلا. دو پتھر کھڑے کر کے اوپر ایک پتھر رکھ کر چھاؤں بنائی, اس کے نیچے لٹا دیا اور پھر چکر لگایا. کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے, کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہے, کبھی اترتی ہے اور ڈھلمان میں سے بھاگ کر چلتی ہے. جب اپنا بچہ نظر نہیں آتا سارے کہہ دو اللہ بڑا بے نیاز ہے, اللہ بڑا, زور سے کہو اللہ بڑا. کسی کے 500 سال کے سجدے رد, کسی کی ہزاروں سخاوت صدقات رد, کسی کی چال منظور, کسی کی رفتار منظور, کسی کی ٹور منظور. اور یوں فرمایا حاجرہ میری رحمت کی تلاش میں آج جو تو نے دوڑ لگائی ہے, یہ تیری چال ڈال رفتار ٹور ہمیں اتنی پسند آ گئی, اتنی پسند آ گئی کہ آج کے بعد خلیل اللہ کیوں نہ ہو, ذبیح اللہ کیوں نہ ہو, کلیم اللہ کیوں نہ ہو, روح اللہ کیوں نہ ہو, حبیب اللہ کیوں نہ ہو, صحابہ کرام کیوں نہ ہو, قطب ابدال غوث کیوں نہ ہو. میری حاجرہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم جب تک وہ تیری چال چل کے نہ دکھائے گی حاجی کا لانے کا حقدار نہیں ہو سکتا. تیری رفتار اسے چلنی پڑے گی. فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم.
7वें चक्कर में आवाज सी आई, अब रो पड़ी हजरत हाजरा, कहने लगी मेरा बच्चा अगर चल बसा मैं फिर क्या करूंगी, सुन ली मैंने आवाज। आपकी क्या देखती है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की नरमो नाजुक एड़ियां जिस जमीन पर रगड़ी गई थी वहां से चश्मा जारी कर दिया। हजरत हाजरा ने पी लिया, भूख भी खत्म हो गई, प्यास भी खत्म हो गई, बच्चे को भी पिलाया। अल्लाह ताला ने खाने काबा की बुनियाद डाल दी, ऐसे घर की बुनियाद डाली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 500 साल की इबादत एक तरफ और बैतुल्लाह पे एक निगाह यूं डालना एक तरफ। सुभान अल्लाह। 500 साल की इबादत का वो सवाब नहीं जो एक नजर खाने काबा पे डालने का सवाब है। और अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं कि जो आने वाला हजरे अस्वद को बोसा देता है, अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं मैं समझता हूं मेरा सज्जा हाथ पकड़कर मेरे बंदे ने चूम लिया। जो गिलाफे काबा को पकड़कर मांगता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं ये समझता हूं मेरा दामन पकड़ के मांग लिया। जो मकाम मुल्तजिम पे लिपट के मांगता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं समझता हूं मेरी चौखट पे पड़ के मांग लिया। और फरमाया लोगों ये जो आने वाले आए हैं ये रिश्तेदारों के मेहमान नहीं, अजीजों के मेहमान नहीं, दोस्तों के मेहमान नहीं, मैं खुदा मेजबान हूं, ये मेरे मेहमान हैं। आज इनकी दुआओं पे आमीन कहो, फरिश्तों को हुक्म होता है इनसे मुसाफे करो। मगर अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि हज मुकम्मल करके आए और सबका हज कबूल फरमाए। मेरे इलाके में कई सालों की बात है पुरानी, जब कोई हाजी था, एक आदमी हज करके आया। मैं दोपहर को उसको मिलने गया तो जोर की नमाज का वक्त आया, मैं उठ के चला गया नमाज पढ़ने। फिर असर की नमाज का वक्त आया, मैं उठा और नमाज पढ़ के आ गया। मैंने उस हाजी के लड़के से पूछा, मैंने कहा हाजी साहब ने नमाज यहीं पढ़ी? तो कहने लगा जी अभी शुरू नहीं की, सफर के थके हुए हैं ना, 2-4 दिन के बाद शुरू करेंगे। शुक्र है पहले लोग झूठ नहीं बोला करते थे। हाँ आजकल का होता ना तो वो कह देता है जी ये तो कई वक्त की इकट्ठी पढ़कर बैठे हैं। तो फिर मौलवी था ना, मैं बैठ गया हाजी के पास, बातों मैं उसको ले आया यही। मैंने कहा हाजी साहब नमाज नहीं पढ़ी? तो कहने लगा आप ही लोगों से सुना है कि बैतुल्लाह में जो एक नमाज पढ़े लाख का सवाब मिलता है, मस्जिद नबी में जो एक नमाज पढ़े 50,000 का सवाब मिलता है। 4 महीने पढ़ के आया, वो हिसाब लगा लो। मसाइल सीखते नहीं, अरकान और आदाब बैतुल्लाह के सीखते नहीं। डीसी के दफ्तर में अगर जाना हो कईयों से पूछे कैसा जाऊं, किस तरह दरखास्त दूं, कैसे कहूं, कैसे खड़ा हूं, कैसे बैठूं, क्या अर्ज करूं। और अल्लाह के दरबार में हम जाते हैं और सीख करने जाते हैं। ये खौफ नहीं कि अगर बेअदबी होगी तो मारा जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की नर्म और नाजुक एड़ियों से बुनियाद डालकर खाने काबा की, अल्लाह ने हमें ये काबा दिया, गुनाहों की माफी मांगने के लिए वहां जाओ, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिर होकर मांगने के लिए यहां आ जाओ। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी सही अरकान हज के अदा करके वापिस जाता है इस तरह वापिस आता गोया आदि माँ के पेट से पैदा हुआ। पहले लोग यूं ही हज किया करते थे, यूं ही कुर्बानियां करते थे। अब तो हर चीज की लोग आसानी तलाश करते हैं। पिछले बकरीद के मौके पर हमारे मस्जिद में एक आदमी मुझे कहने लगा अगर कोई गरीब आदमी मुर्गी की कुर्बानी दे दे तो लग जाएगी? मैंने कहा तू मक्खी मार दे इंशाल्लाह वही लग जाएगी। सारे काम टेढ़ी हो गए, नीचे 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 को चले आ रहे। आजकल वो टेढ़ी बकरे बकरी आए हुए हैं ना, कहीं तो कुर्बानी के लिए या कंधे को उठाकर लावे। अब बताओ ये गोश्त बांटेगा या खावेगा या फ्रिज में रखेगा, क्या करेगा? बिल्कुल काम बिगड़ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बानी का जानवर अच्छा तलाश करके लाओ, उसके बदन पे जितने बाल होते हैं उतनी नेकियां लिखी जाती हैं। और मेरा मौजू नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह से दुआ की थी मेरी उम्मत का क्या बनेगा। पुल सरात पे से गुजरते वक्त अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल फरमा कर यूं फरमा दिया कि तेरी उम्मत जो कुर्बानी में जानवर ज़िबा करेगी, मैं खुदा पुल सरात के किनारे पर जिंदा करके उन सब जानवरों को सवारियां बनाकर पेश कर दूंगा। इसलिए बकरा ईद बिल्कुल करीब आ गई। हर दीन ईमान इस्लाम के लिए कुर्बानी के लिए तैयार रहो।
زیادہ سے زیادہ مجھے آج کل فکر لگا ہوا ہے کہ اپنے گھروں کو میں نماز کا اہتمام کرو۔ آج حال یہ بنا ہوا ہے کہ اگر گھر والی کی گود میں موت آئی تو گھر والی بے نماز، دھی کی گود میں موت آئی دھی بے نماز، بہن کی جھولی میں موت آئی بہن بے نماز، بیٹے کی گود میں موت آئی بیٹا بے نماز، بھائی کی گود میں موت آئی بھائی بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز، کمپیوٹر کے ہاتھ میں موت آئی کمپیوٹر بے نماز، نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز، تیرا کفن خرید کے لانے والا بے نماز، تیرے غسل کا پانی گرم کرنے والا بے نماز، تیری قبر کھودنے والے بے نماز، تیرا جنازہ اٹھانے والے بے نماز، تیری قبر پہ مٹی ڈالنے والے بے نماز۔ اگر تو نمازی بھی ہے، یہ اتنے چاروں طرف کے بے نماز تجھے جنت میں کب جانے دیں گے؟ اس بچی کا فکر کیوں نہیں کرتا؟ کلاس میں فیل ہو جائے تجھے دکھ لگتا ہے میری بچی فیل ہو گئی، ساری عمر نماز نہ پڑھے تجھے کبھی درد نہیں ہوا کہ جہنم کے انگاروں میں جلے گی؟ بیوی ایک دن تیرا کہنا نہ مانے آگ لگ جاتی ہے، ساری عمر نماز نہ پڑھے بے ایمان تجھے کبھی آگ نہیں لگی۔ اس گھر سے تیرا جنازہ نکلے گا، اس گھر سے تیری میت اٹھے گی جس گھر میں تو نے سارے بے نماز پیدا کر رکھے ہیں، سارے بے نماز اکٹھے کر رکھے ہیں، کس طرح ایمان کلمہ ساتھ لے کر جائے گا؟ اس لیے اپنے ماحول میں اپنے گھر میں بچیوں کو بہنوں کو پیار سے محبت سے بڑے عقیدت سے ان کو نمازی بنا، تاکہ مرنے کے بعد جب تیرا جو بیٹی بہن منہ دیکھنے آئے تو نمازی تو تیرا منہ دیکھنے آئے، تیرا منہ دیکھنے بھی سارے بے نمازی آئے، تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمارے گھر کے ماحول کو نمازی بنائے۔ مفتی صاحب اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، تشریف لے گئے، جان سارا بے وارثہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ہی کا مدرسہ ہے، یہ مفتی صاحب ہی کے بچے ہیں، ان بچوں کی سرپرستی کرو، ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو، جامعہ حلیمیہ کی خدمت کرو۔ بقرہ عید کا موقع آ رہا ہے، وہ تو نہ جانے کس کس طریقے سے اپنا کام چلاتے تھے، ہزاروں لوگوں سے ان کے تعلقات تھے، یہ بچے ہیں نیا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر خدمت گزار کو دو جہان میں سرخ روئی عطا فرمائے۔ بڑی اچھی اچھی کیسٹیں آپ کو یہاں سامنے سے ملیں گی اپنے گھر کا ماحول بنانے کے لیے۔ پیغمبر کی دعا سے پہلے نہ اٹھا کرو بھائی، ہائے ہائے کوئی دنیا کا دین کا جس کو کوئی اللہ سے حاجت ہو بیٹھ جائے ایک منٹ کے لیے، درود شریف پڑھ کے دعا مانگو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ قبلہ مفتی صاحب رحمہ اللہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اللہ پاک ان کی آل اولاد کو مفتی صاحب کا جانشین صحیح معنوں میں جانشین بنا، اس مدرسے کو آباد فرما، اللہ تعالیٰ سارے جنگ کی سرپرستی فرما، سارے شہر کو آباد فرما، ہر شر سے ہر فتنے سے سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان پکا دیندار بنا، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ صوفی مولانا محمد یار صاحب رحمہ اللہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی بخشش فرما، ساری امت کی مغفرت فرما، ساری مخلوق پہ کرم اور فضل فرما۔ یا اللہ سارے پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو یقین ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ظالم کے ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، مولا حاسدوں کے حسد سے بچا، فتنہ پردازوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جن کے پاس بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرما۔ اور میں تو کافی دنوں کے بعد آیا ہوں، پرانے دوستوں میں سے تھے قاری غلام محمد صاحب، سب کا رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے بڑے بزرگ قبلہ درخواستی صاحب مدذلو یا اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ پاک سے صحت کاملہ عطا فرما۔ مجھے بھی پیر غلام حبیب صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما، اور میں گناہگار بھی اب تو سارا سال گزر گیا، اکثر بیماری رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرما، موت آئے تو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ دو جہان۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔